اگلے 7 دنوں کے لیے میں آپ کو ایک روحانی سفر پر اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ یوں تو یہ سفر ہر خاص و عام کے لیے ہے، لیکن خاص کر میرے ایسے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو امن چاہتے ہیں، روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کی مشکلات کا حل اور آزمائشوں میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، تو اندرونی سکون، روحانی طاقت اور آزمائشوں کے دور میں ثابت قدم رہنے کے لیے 7 دن کا چیلنج لایا ہوں۔ یہ بالکل آسان ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ ہر بندہ اسے بآسانی ہر جگہ ہر گھڑی کر سکتا ہے، لیکن طاقت اس کی بہت ہے، تاثیرات بہت تیز ہیں اور یہ آپ کی صبح کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ اس چیلنج کو قبول کریں تو اس میں زیادہ وقت یا محنت نہیں لگے گی، لیکن اس معمول کو اپنانے سے آپ کی صبحیں زیادہ معنی خیز اور بابرکت بن جائیں گی۔ چھوٹی مثبت عادات دیر پا اثرات مرتب کر سکتی ہے، چنانچہ آپ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ ہم اپنی ہر صبح کا آغاز درود شریف اور استغفار کے ساتھ کریں گے۔ اگلے 7 دنوں میں ہم ہر صبح صرف چند منٹ ایک قیمتی چیلنج کو پورا کرنے میں لگائیں گے۔ یہ کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسے ایک روحانی ڈیٹاکس کے طور پر سمجھیں۔ ہر تلاوت کے ساتھ ہم اپنے دلوں سے منفیت کو صاف کریں گے، تناؤ کے بوجھ سے اپنے ذہنوں کو آرام دیں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے 7 روزہ چیلنج کا پہلا دن ہے، تو اس طاقتور عمل کی برکات کو سمیٹنے کے لیے ہم اس پہلے دن اپنے دل کی صفائی کریں گے۔ پہلا دن دل کی صفائی کے لیے آئیے اپنے پہلے دن کی نئی شروعات کریں۔ اس کام کے لیے 100 مرتبہ استغفار کریں۔ استغفار میں آپ کوئی بھی مناسب کلمات پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر صرف استغفر اللہ، جس کا مفہوم ہے کہ میں اللہ سے معافی چاہتا یا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ استغفار اور درود کے 7 دن کا آغاز دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، یہاں تک کہ بس اوقات ہم گناہ کر کے بھول بھی جاتے ہیں۔ یہ ایسی غلطیاں جن سے ہم بے خبر ہیں، یہ آئینے سے گرد و غبار کو صاف کرنے کے مترادف ہے، ہمارے دلوں کو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں استغفار کو ہوا کا ایک نرم جھونکا سمجھیں، جو آپ کے دل کے گرد و غبار کو جھاڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو بھی جن سے آپ انجان ہوتے ہیں۔ یہ آئینے کو چمکانے کے مترادف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ صاف ہوتا ہے تو روشنی کو بہتر طریقے سے منعکس کرتا ہے، اور اسی طرح جب ہمارے دل صاف ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے قابل ہو جاتے ہیں، جبکہ درود آسمانوں سے برکت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ خلوص کے ساتھ کیے گئے چھوٹے چھوٹے اعمال بڑی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں۔ آج کا آغاز خلوص کے ساتھ کریں، اور انشاءاللہ 7 دنوں تک آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا۔ پہلے دن کے عمل کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا؟ کامنٹ میں تمام دوست اپنا تجربہ ضرور بتائیے گا۔ چیلنج کا دوسرا دن روح کو پرسکون اور اپنے اندرونی سکون کو تلاش کرنا ہے۔ دوسرے دن کا ٹاسک یہ ہے کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ، 15 مرتبہ درود شریف۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ استغفار اور درود کو عادت بنانے سے بے چین روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ پریشانی کا علاج ہے، اضطراب میں تسکین بخشتا ہے، اور آپ کے دل پر پڑنے والے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے زیادہ بار استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک و صاف تھے، اور درود شریف کے فضائل آپ سب جانتے ہی ہیں۔ تو چیلنج کے دوسرے دن آپ نے کیسا محسوس کیا؟ کامنٹ میں تمام دوست اپنا تجربہ لازمی شیئر کیجئے گا، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ چیلنج کا تیسرا دن رزق کو متوجہ کرنے اور برکتوں کے دروازے کھولنے پر ہے، کیونکہ یہ رزق اور برکت کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ تیسرے دن کا ٹاسک یہ ہے کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ، 20 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، جبکہ استغفار کا براہ راست تعلق برکت اور رزق سے ہے، جیسے کہ سورہ نوح آیت 10 تا 12 میں مذکور ہے۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے رزق اور برکت کا دروازہ کھولتا ہے جو اس کی بخشش چاہتے ہیں۔ آپ کا رزق اللہ نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن استغفار کر کے اور شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر آپ رزق آسانی سے آنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ پھر چاہے آپ کا رزق سمندر کی گہرائی میں موجود کسی پتھر کے نیچے بھی ہو، اللہ کے حکم سے وہ اپنی جگہ سے ہٹے گا اور رزق آپ تک حکمت الہی سے پہنچ کر رہے گا۔ بس ضرورت ہے اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنے کی۔ بعض اوقات سب سے بڑی برکت اس وقت آتی ہے جب دل صاف ہو جاتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آپ کا رزق پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ استغفار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو آپ کے لیے ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو چیلنج کے تیسرے دن آپ نے ٹاسک پورا کرنے کے بعد کیسا محسوس کیا؟ کامنٹ میں تمام دوست اپنا تجربہ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اسے کامنٹ میں شیئر کریں تاکہ ہم برکت کے ان لمحات کو ایک ساتھ منا سکیں۔ چیلنج کا چوتھے دن کا ٹاسک یہ ہے کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ، 30 مرتبہ درود ابراہیمی۔ فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے کردار اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں واضح طور پر جھلکتی ہے۔ دوسری طرف استغفار ہمیں ماضی کی غلطیوں سے شفا بخشتا ہے، جو ہمارے تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ تعلقات تب پروان چڑھتے ہیں جب دل سکون میں ہو۔ آئیے اس ٹاسک کو اپنی صبح کے معمولات کا حصہ بنائیں تاکہ ہمارے بیمار دل شفا یاب ہوں اور ہمارے تعلقات میں بہتری آئے۔ تو چیلنج کے چوتھے دن آپ نے ٹاسک پورا کرنے کے بعد کیسا محسوس کیا؟ کیا آپ نے آج چوتھے دن اپنے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس کی؟ لوگوں سے تعلقات اور بات چیت میں خود کو کیسا محسوس کیا؟ کامنٹ میں تمام دوست اپنا تجربہ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شمار ہوتی ہے، اس لیے اسے کامنٹس میں شیئر کریں۔ چیلنج کا پانچویں دن کا ٹاسک یہ ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ، 50 مرتبہ درود ابراہیمی۔ درود شریف اور استغفار ہمیں آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں، بالکل ایسے جس طرح ڈھال جنگجو کی حفاظت کرتی ہے۔ اپنی ہر صبح اس ٹاسک کو پورا کرنے سے آپ اپنے دل کو بدلا ہوا محسوس کریں گے۔ تو چیلنج کے 5ویں دن آپ نے ٹاسک پورا کرنے کے بعد کیسا محسوس کیا؟ کیا آپ نے آج اپنے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس کی؟ لوگوں سے تعلقات اور بات چیت میں خود کو کیسا محسوس کیا؟ کامنٹ میں تمام دوست اپنا تجربہ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شمار ہوتی ہے، اس لیے اسے کامنٹ میں شیئر کریں۔ چیلنج کا 6واں دن، یہ دن اندرونی سکون تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ 6 دن کا ٹاسک یہ ہے کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ، 70 مرتبہ درود ابراہیمی۔ سکون بیرونی حالات سے نہیں آتا، یہ اطمینان قلب سے آتا ہے۔ درود شریف سے سکون ملتا ہے اور استغفار سے گناہ اور اس کا وبال دور ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ ہر درود، ہر استغفر اللہ کے ساتھ امن کا دروازہ کھلتا ہے۔ چیلنج کے دوران ثابت قدم رہیں، انشاءاللہ امن آپ کی زندگی کا ایک مستقل جز بن جائے گا۔ تو چیلنج کے 6 دن ٹاسک پورا کرنے کے بعد کتنا پرامن محسوس ہوا؟ کامنٹ میں تمام دوست اپنا تجربہ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شمار ہوتی ہے، اس لیے کامنٹس میں شیئر کریں۔ چیلنج کا آخری اور 7واں دن دیر پر نعمتوں کو کھولنے کے بارے میں ہے۔ 7ویں اور آخری دن کا ٹاسک یہ ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود ابراہیمی۔ استغفار پڑھنے سے ہمارے اور اللہ کی رحمتوں کے درمیان حال رکاوٹیں دور ہوتی ہے۔ درود شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، جبکہ استغفار اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ استغفار کرنے والے پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ استغفار کرنے والے سے شیطان خوف کھاتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مبارک ہو، آپ اس 7 روزہ چیلنج کے آخری دن پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، مستقل مزاجی کلیدی ہے۔ جب ایک دفعہ چیلنج قبول کر لیں تو 7 دن تک ٹاسک لازمی پورا کر کے رہنا، درمیان میں دھورا مت چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ آئیے اس خوبصورت روحانی چیلنج میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ انشاءاللہ یہ زندگی بھر کے لیے امن اور برکت کا باعث ہوگا۔ پیارے دوستوں، آپ کے لیے سفر کا سب سے زیادہ فائدہ مند حصہ کیا رہا؟
اگر آپ مناسب سمجھیں تو براہ کرم کومنٹس میں اپنے حتمی خیالات کا اشتراک ضرور کریں۔ اس چیلنج میں حصہ لینے کے بعد الحمدللہ آپ نے 7 دن کا چیلنج مکمل کر لیا ہے۔ یاد رہے، یہ طوالت نہیں بلکہ مستقل مزاجی ہے جو زندگی میں بڑی حیرت انگیز مثبت تبدیلیاں لاتی ہے۔ اور ہاں، اگر میرا کوئی بھائی بہن اس چیلنج میں شامل ہونا چاہے تو بآسانی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ ویڈیو دیکھ لیں، اگلے دن سے یہ چیلنج شروع کر دیں، آپ کو چیلنج میں لے لیا جائے گا۔ اور اگر ہو سکے تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ٹاسک پورا کرنے کے بعد اپنے تجربات کومنٹس میں بتائیے گا۔ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا تجربہ بھی لازمی بتائیے گا تاکہ ہم اس سفر میں جہاں ضرورت محسوس ہو آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ تو اگر آپ اس روحانی چیلنج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چیلنج میں شامل کیا، لہٰذا کل سے اس میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کرم فرمائیں گے۔ اگر درود شریف یا استغفار پر مزید ویڈیوز دیکھنی چاہیں تو اس پر ہم بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ میں اس ویڈیو کی تفصیل میں لنک دے دوں گا، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔